آیت نمبر 58 وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم۔ اب یہاں سے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اگلا دور جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، تو گویا کہ یہاں سے سٹوری جو ہے اب وہ آگے مزید چینج ہو رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جب قحط پڑتا ہے تو یہ صرف مصر میں نہیں پڑتا، ایسا لگتا ہے کہ یہ قحط ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ ان کے پاس آتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام ان کو پہچان لیتے ہیں، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان پاتے۔ اب یہاں پہ جو لفظ آئے ہیں وہ جاء کا آیا ہے اور دخلوا کا آیا ہے۔ اب جب قرآن پاک اس بات کو مینشن کر رہا ہے کہ وہ آئے اور وہ داخل ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ ان الفاظ کے پیچھے بہت کچھ ہے۔ جاء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بڑی اسٹرگل، بڑی کوشش کے ساتھ آنا، تو گویا یہ سارے بھائی جو ہیں یہ فلسطین، بلکہ وہاں پہ جو ان کا گاؤں تھا کنعان، یہ وہاں سے مصر آئے ہیں، تو کسی گاؤں سے اٹھ کے جو ہے وہ اتنی بڑی ریاست تک پہنچنا، آپ سمجھ لیں کہ جیسے کہ ہمارے پاکستان کا کوئی دیہات میں رہنے والا ہو اور پھر وہ امریکہ پہنچ جائے یا کسی اور بڑی سلطنت میں پہنچ جائے، تو گویا کہ یہ اتنا آسان تو نہیں ہے، تو اس کو جو ہے وہ جاء کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ بڑی اسٹرگل، بڑی کوشش، بڑا سفر، بڑی محنت، اس کے بعد جو ہے یہ وہاں تک پہنچتے ہیں، اور پہنچ بھی کن حالات میں رہے ہیں کہ جب قحط کے حالات چل رہے ہیں، تو گویا کہ ان دو الفاظ کے اندر جو ہے وہ سارا سین جو ہے وہ کیپچر کر دیا گیا ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ فدخلوا، کہ وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کسی بھی ملک میں جائیں اور اتنی بڑی ریاست میں جائیں اور ڈائریکٹ جا کے آپ وہاں کے بادشاہ سے یا آپ پریزیڈنٹ سے ملاقات کر لیں، یہ تو عام انسان اتنے بڑے لیول کے لوگوں سے ملاقات کر ہی نہیں پاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بھی لفظ بڑا غور طلب ہے کہ وہ بہت سارے مراحل سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ فائنلی ظاہری بات ہے کہ بادشاہ تک، یعنی کہ یوسف علیہ السلام تک پہنچے ہوں گے۔ اور پھر یہاں پہ یہ سوال بھی آتا ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی قحط کا مارا ہوا وہاں پہ ایڈ لینے کے لیے آتا بھی ہے، تو ایک عام شہری جو ہے وہ بادشاہ سے یا پریزیڈنٹ سے کیسے ملاقات کر لیتا ہے؟ تو لہٰذا اس مختصر سی آیت کے پیچھے جو ہے ہمیں بہت سارے مناظر جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور ایون یہ کہ یوسف علیہ السلام نے کیسا سسٹم اس وقت بنا لیا تھا کہ یہ ملک جو ہے وہ اپنے صرف لوگوں کو قحط سے نہیں نکالنے کا سبب بن رہا تھا، بلکہ بہت سارے غیر ملکیوں کو بھی جو ہے وہ ڈیل کر رہا تھا، اور نظام کیسا تھا کہ ایک فارنر جو ہے، ایک غیر ملکی بھی جو ہے وہ ایڈ لینے کے لیے بادشاہ تک جو ہے وہ ایکسیس رکھتا تھا۔ لہٰذا بہت ساری ٹیکنیکل باتیں ہیں جو ہمیں اس آیت سے سمجھ آتی ہیں۔